کو چاہتا ہے تو آفتاب بناتا ہے، میرا اللہ جس فقیر کو چاہتا ہے تو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور ہم لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، اپنے معبود پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ میں قوم کے مزاج کو بدلنا چاہتا ہوں کہ اپنے مزاج کو بدلو، غلامی کی زنجیر سے اپنے آپ کو نکالو، ملک آزاد ہے، آپ بھی آزاد ہو کر کے اپنا حق مانگنی نہیں، اپنا حق لینے کی کوشش کیجیے۔ اور تعویذ لکھ دیں، یہ بات آ گئی تھی اس لیے میں نے ایسا بیان کر دیا، میرا مقصد یہ نہیں ہے اپنا ایڈ کرنا۔ بہر صورت تمام انبیاء، منہ کھول کے بولیے، تمام انبیاء لاجواب۔ سارے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے قائد بن کے، قائد بن کے، اور سبوں کا ایک مشن تھا۔ ہوتا کیا تھا، لوگ منموجی کرتے تھے، ستو بنا لیا، ستو گھول لیا اور اسی کے جو ہے اپنا معبود بنا لیا، اور جب تک ٹھیک ٹھاک رہا تو اسی کی پرستش کرتا رہا، بھوک لگی تو کھا بھی گیا، پیڑ پایا اسی کو شروع کر دیا، سورج کو دیکھا اسی کو شروع کر دیا، پانی کو دیکھا اسی کو شروع کر دیا۔ ہاں انبیاء کرام آئے اور سب نے یہی کہا، دیکھا پوچھتے ہوئے، دیکھا پرستش کرتے ہوئے، تو سبوں نے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود، کس کو پوچھتے ہو، کس کی پرستش کرتے ہو، یہ تمہارا معبود نہیں ہے، معبود وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو ایک کے بعد نبی آتے رہے، ایک آتے رہے اور پھر پردہ فرماتے رہے، ایک آتے رہے پردہ فرماتے رہے، کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اگر آپ کی توجہ ہے تو آپ کو تو معلوم ہے، مزید میں ریپیٹ کروا دے رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ابھی جو ہے اپنے قبر میں نہیں ہے، آسمان پہ ہے اور زندہ ہے، زندہ آئیں گے پھر دنیا میں جی، اور ان کا مزار کہاں بنے گا معلوم ہے؟ سبحان اللہ کہیے تب بتاؤں گا۔ ان کا مزار مدینہ شریف میں بنے گا، سبحان اللہ، جہاں پہ میرے نبی کا مزار ہے وہیں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا مزار بنے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھا لیا گیا آسمان پہ تو بہت لمبا وقفہ ہو گیا، کسی نبی کی آمد نہ ہوئی، کوئی نبی نہیں، کوئی قائد نہیں، کوئی رہنما نہیں، کوئی پیشوا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں۔ لگ بھگ 500 سال کا عرصہ بیت گیا اور کسی نبی کی آمد نہ ہوئی۔ اس بیچ میں قوم کا جو حال ہوا اس کی ایک جھلک میں بتا دوں، اتنا لمبا وقفہ بغیر قائد کے، بغیر رہنما کے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو نیشنل ہائی وے سے میں چلا منی گاچی کے لیے، تو راستے میں آ کے پھر گھوم گیا کہیں دوسری جگہ، پھر میں 4 لائن پہ پہنچ گیا، پھر میں واپس آیا اور قائد جو ہمارے تھے وہ خود جو ہے سمجھیے کہ انجان تھے، انہیں کی قیادت میں چل رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی باجد پور، بولتے بولتے کہاں سے کہاں آ گئے۔ اگر قائد ہوتا تو صحیح یہ نہیں ہوتا، اتنا لمبا وقفہ، قائد نہ ملا، اب لوگوں کا حال کیا ہو گیا وہ سن لیجیے۔ لوگ اس قدر گمراہ ہو گئے، اس قدر گمراہ ہو گئے، جوا باز لوگ ہو گئے، شراب پینا عام کر دیا، ظلم کی انتہا کر دیا، جوا کا تو ایسا نشہ چڑھ گیا کہ لوگ، یہ اب مکے کے حالات اور عرب کے حالات میں بتا دے رہا ہوں، ایسا حال ہو گیا کہ جوا کھیلتے کھیلتے پیسہ جب ختم ہو جاتا تو لوگ گھر بیچ دیتے، اور جب گھر بھی ہار جاتے تو بیوی کو داؤ پہ لگا دیتے۔ اتنے بڑے کمینے لوگ تھے، اتنی جہالت تھی۔ اب آئیے کسی کو دیکھیے، پھٹانی دیکھیے کیسی تھی کہ ہم کسی کو داماد نہیں بنائیں گے، یہ بیماری تھی، ہم داماد نہیں بنائیں گے، تو بیٹی رہے گی تو داماد بنانا پڑے گا، تو اس چکر میں بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کرتے تھے لوگ، یہ عرب کا ماحول تھا۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، نہیں سمجھے؟ جیسے کہہ دیجئے ڈائن ہے، تیری وجہ سے ہو گیا، نہیں، آج کل بھی عورت سب جو ہے اپنی ساس بہو میں جھگڑا ہوتا ہے تو اسی کو کہتی ہے تیرا پاؤں ایسا ہے، تیرا منہ ایسا ہے، تو آئی تو میرا گھر برباد ہو گیا، ڈھکان ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کسی کا شوہر مر گیا عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اب اس عورت کے ساتھ کیا ہوتا تھا وہ سنیے، گاؤں سے، محلے سے دور غیر آبادی میں اس کو رکھ دیا جاتا تھا،
غیر آبادی مطلب سمجھے، اب تو ماحول بدل گیا ہے. 15-20 سال پہلے چوری سب میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پہرا دینے والا راتوں میں ہوتا تھا، کھوپڑی بنا کے اس میں رہتا تھا اور راتیں میں اکیلے چلاتا تھا چور رہے یا نہ رہے یا خود وہ چور رہے. غیر آبادی میں اسے رکھ دیا جاتا، سال بھر تک بغیر نمک کے اسے کھانا دیا جاتا. جی حراست کا وہ مجسمہ ہو جاتی. سال گزرنے کے بعد اس عورت کو گدھے کے ننگے پیٹھ پہ بٹھایا جاتا، سارے شہر میں گشت کرایا جاتا، اسے رسوا کیا جاتا، اسے ذلیل کیا جاتا. یہ عرب کا حال تھا. کسی کے گھر اگر کوئی عورت امید سے ہوتی تو کانپتی رہتی، بیٹی ہوگی تو کیا ہوگا، بیٹی ہوگی تو کیا ہوگا، وہ تو دفن کی جائے گی، میرا کیا ہوگا. چونکہ عورت کو بھی لوگ منحوس سمجھتے تھے. ایسا ماحول تھا. جو جتنا ظلم کرے اتنا اچھا، جو ظلم کی انتہا کو پہنچ جائے وہی نام والا. انسانیت دم توڑ چکی تھی. آدمی تھا، آدمیت ختم ہو گئی تھی. انسان تھا، انسانیت نہیں تھی. شرافت کا جنازہ اٹھ چکا تھا. ہر چہار جانب ظلم ہی ظلم. جب جانتے ہیں کہ ظلم زیادہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. مظلوموں کی آہیں، غریبوں کی سسکیاں، بیواؤں کے دل کی آواز اکٹھی ہو گئی اور سب بارگاہ رب کائنات میں پہنچ گئی یہ کہتے ہوئے اے پیدا کرنے والے، اگر تو نے پیدا کیا ہے تو ہمیں جینے کا موقع عطا فرما. سبحان اللہ. اگر تو نے ہمیں حیات دیا ہے تو سب جیتے ہیں، ہمیں کیوں مارا جاتا ہے؟ ہم سب لوگ ہیں، مجھ پہ ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ مظلوموں کی آہیں، بیواؤں کی دل کی آواز، زندہ درگور ہونے والی بچیوں کی فریاد رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. مہینہ ربیع الاول کا آتا ہے، دن سوموار کا ہوتا ہے اور پھر سیدہ آمنہ کے آنگن میں نبیوں کا نبی تشریف لاتا.